اب جی ہم نے دھونے کے بعد جی ہم لے کر آ چکے ہیں اور اب کاٹنے والے ہیں ہم کو. آپ نے 2 حصوں میں کاٹ لینا ہے بیگن کو. اس طرح آپ نے 2 حصوں میں اس کو کاٹ لینا ہے، الگ الگ حصوں میں اس طرح آپ نے کاٹ لینا ہے. کاٹنے کے بعد آپ جتنے چاہیں اتنے آپ فرائی کر سکتے ہیں. ہم پہلے اس کو اچھی طرح کاٹ لیں گے. کاٹنے کے بعد ہم اس میں مسالہ ایڈ کریں گے بعد میں. اب جی ہم اس کے چھوٹے چھوٹے ٹوٹے کرنے والے ہیں، درمیان میں سے اس طرح لاگے لے کر ہاتھ اڑائے اس طرح ہم نے کر لینے ہیں تاکہ جب مسالہ ایڈ کریں تو اس میں جائے اور باہر گرے نہ. ہم اس کو بھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کر لیں گے. اس طرح آپ نے چھری سے لائنیں لگا دینی ہے کہ جب اس میں مسالہ ایڈ کریں تو اس میں مسالہ رہے اور باہر گرے نہ. جب ہم توے پر رکھیں گے تو ہمارا مسالہ باہر نہ گرے گا. اس کو بھی ہم چھری سے اس کو بھی چھوٹے چھوٹے سراخ کر لیتے ہیں. اس طرح ہم سب کے کر لیتے ہیں. ہم نے کاٹ لیے ہیں. اب ہم مسالہ بنانے والے ہیں جو اس میں بتاؤں میں استعمال کریں گے. اس کے لیے ہم لال مرچ لے لیتے ہیں 1 چمچ. 1 چمچ اس میں ہم لال مرچ شامل کر لیتے ہیں. اس کے بعد جی آدھی چمچ اس میں ہلدی شامل کرنے والے ہیں. آدھی چمچ اس میں ہم ہلدی شامل کر لیں گے. اس کے بعد جی ہمیں نمک درکار ہوگا. اس کا بھی 1 چمچ لے لیتے ہیں نمک کا بھی. نمک استعمال کرنے کے بعد ہمیں ہرا دھنیا سوکھا دھنیا کی ضرورت پڑے گی. یہ بھی 2 چمچ ایڈ کر لیتے ہیں سوکھا ہوا دھنیا. اس کے بعد ہم اس کو اچھی طرح ہلا لیں گے. اس کے بعد اچھی طرح اس کو ہلانے کے بعد اب بتاؤں میں مسالہ پانے والے ہیں. اس طرح آپ نے اس کے سراخوں میں ڈالتے جانا ہے. اس کو تھوڑا سا چوڑا کر لینا ہے اور یہ سراخوں میں ڈالنا ہے تاکہ ہمارے بتاؤں کا ذائقہ اچھا بنے گا اور اس میں لون مرچ بھی ایڈ ہو جائے گی اس سے. اس طرح آپ اپنے ہاتھوں سے بھی لگا سکتے ہیں. اگر آپ چمچ سے پائیں گے تو یہ بھی صحیح ہے. اس طرح رکھ کر آپ نے ایسے کر لینا ہے اور سراخوں میں ڈال لیتے ہیں اور اوپر والا مسالہ پھینک دیتے ہیں کولی میں. اس کے بعد دوسرا لے لیتے ہیں. اس کو بھی ایسے کر لیتے ہیں. جو ہم نے چھری سے کاٹے ہوئے تھے بتاؤں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے تھے اس میں ڈال لیتے ہیں مسالہ شروع. اس کے بعد جی ہمیں 1 توا درکار ہوگا. توے کو صاف کر لیتے ہیں اسی طرح اور اس کو آگ کے اوپر رکھ لیتے ہیں اور اس کے ہم اوپر تھوڑا سا گھی لگاتے ہیں. دیکھتے ہیں گھی لگا لینا ہے آپ نے تھوڑا سا اس کے اوپر. اس کے بعد ہی ہم بتاؤں لینے والے ہیں جو مسالے میں ایڈ کیے تھے. ابھی ہم جو لگا لینا ہے اس کے اوپر رکھ لینے ہیں. آپ نے 4 سے 5 عدد لے لینے ہیں اور اس طرح آپ نے رکھ لینے ہیں. اس کے بعد ہی ہمیں ڈھانپنے کے لیے ایک چیز کی ضرورت پڑے گی. ہمارے پاس فرائی پان ہے تو ہم اس کو اوپر ڈھانپ دیتے ہیں. یہ تھوڑی دیر 5 سے 3 منٹ پڑا رہے گا تو ہمارے بتاؤں ایک سائڈ سے بالکل تیار ہو جائیں گے. دوسری سائڈ سے ہم اس کے بعد پکائیں گے. اس کے بعد ہی ہم اس کو پاسا اس کے پلٹ کر دیتے ہیں تاکہ دونوں طرف سے یہ پک جائیں. ہم نے اس
इसका पाल्टा तब्दील कर देना है। इस तरह इसका मुंह चेंज कर लेंगे। इसके बाद फिर फ्राई दे देंगे, ऊपर डाल देंगे ताकि घी हमारे ऊपर ना पड़े। और 2 से 3 मिनट हम वेट कर लेते हैं। इसके बाद ही 2 से 3 मिनट रुकने के बाद हमारे पास इस तरह का बताऊं कि फ्लेवर आ जाएंगे और हमारे पास बताऊं बिल्कुल बनकर तैयार हो गए हैं। हम इसको उतारने वाले हैं। अब आपने इसको थोड़ा सा दबा लेना है ताकि इसका घी है वो निकल जाएगा। इसके बाद ही हम इसको एक प्लेट में रखने वाले हैं। इसका भी थोड़ा सा दबा लेंगे, इसका भी घी निकल जाएगा। ये भी ना दबा। पास बैगन तवा फ्राई बनकर तैयार हो चुके हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।